مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اگر لیڈرشپ، آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے، اگر لیڈرشپ ہے مدارس میں تو جب مذہبی جماعتیں انتخابات میں جاتی ہیں تو وہ لیڈرشپ اس وقت نظر کیوں نہیں آتی؟ اس وقت لیڈرشپ اس لیے نہیں نظر آتی، کہیں اور نہ جائیں آپ، اس انتخابات وقت میں لیڈرشپ اس میں لیے آتا نہیں نظر ہوں، وہ آتی ایک الگ موقع کہ ہمارے ہاں صرف سر سوال ہی غلط ہو رہا ہے۔ ایک طرف حافظ صاحب، ایک طرف 10 بندے کھڑے ہوں نا جن کو الف با تا بھی نہیں آتا، اور ایک طرف 2 بندے کھڑے ہوں جو کہ پی ایچ ڈی ہوں، جن کو جناب دین کی معلومات ہے، اور ہمارے 10 بندے ان 2 پہ بھاری ہیں کیونکہ جمہوریت ہے، تو ایک طرف 10 بندے کھڑے ہیں، ان کی بات کو مانا جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ سامنے نہیں آتی۔ ہمارے ہاں دین سے آگاہی اس معنی میں نہیں ہے، ہمارے ہاں مولوی اور دین کو جناب ان کے درمیان اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ آج اگر کسی بندے کو کہا جائے مولوی صاحب کا نام لینا تو شاید میں بھی اس بات کو شاید گوارا نہ کروں کہ یار کوئی بندہ مجھے یہ بات کرے۔ تو ان تمام یہ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، ہمارے درمیان ایک سازش ہے، اور آپ دیکھیں مطلب آپ کے خیال میں مولانا صاحب کو محدود کر دیا گیا ہے بالکل جنازے تک؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آج میں یہ آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا، آج پوری سہولیات آپ مدارس کو دے دیں، پوری سہولیات۔ قاری صاحب ایک اگر پھر آپ اس مدارس، قابل بنے نا تو ہم دے دیتے۔ نہیں پھر مدارس ہی کیوں؟ آپ مدارس کی بات کر رہے ہیں نہیں نا، پھر جب سر ایک گزارش سنیں، جب ایک گزارش سنیں، ساحل صاحب یہاں پر موجود ہیں، آج اس پہ بھی جو ہے نا یہ کئی نشستوں تک ہو سکتا ہے چل جائے معاملہ۔ آپ نے یا تمام لوگوں نے کیوں قوم کو یوں کیا ہوا ہے؟ آپ نے مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ یہ پھیلایا ہوا ہے، مذہب کی تعلیم کے لیے صرف مدرسہ ہی کیوں جانا ہے؟ جب آپ ایک اور بات، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، پریچ کرنی ہے، دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیوں علماء کہتے ہیں کہ یہ صدقات پر، زکوٰۃ پر اور خیرات پر چلیں گے؟ پھر ریاست ان کی ذمہ داری کیوں نہ اٹھائے؟ ریاست ذمہ داری اس لیے نہیں اٹھاتی کہ ریاست کو ان کی سر مولانا حضرات اٹھانے نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، کون ایسا مدرسہ ہے آج پاکستان کے اندر دیکھیں کس مدرسے کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہے؟ ایسا اب ادھر سے کوئی آرڈیننس آئے گا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جی یہ تو ہماری اس کی خود مختاری اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ حکومت کے اندر جاتا ہے تو حکومت اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے، تو جو ایک چیز اسلام نے ہمیں سکھایا ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے۔ چلے اس پہ آپ نے کہا کہ علماء کو اور مفتیان کو 3 جگہوں پر صرف محدود کر دیا گیا ہے، پہلا کیا ہے جی؟ پہلا ہے ہم نے معاشرے نے دیا ہے نا، جنازہ دیا ہے، ان کو نکاح دیا ہے، نمازوں کی ذمہ داری دی ہے، یہ تمام چیزیں اگر کسی جگہ پر نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیں۔ پاکستان کے اندر ایک اگر پاکستان کے اندر آج لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں تو وہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں، آپ بھی حافظ قرآن ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حافظ قرآن بنانے میں کس چیز کا کردار ہے؟ میرے والد کا۔ ٹھیک ہے، شروعات ہوتی ہے والدین سے۔ ماں کی گود ایک ایسی ہے کہ جہاں سے بچہ تربیت پاتا ہے۔ میں بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والدین کا اس کے اندر بڑا کردار ہے کہ میرے والدین نے ایسی تربیت کی، لیکن اس کا آگے ایک ذریعہ بنتا ہے کوئی چیز۔ ابھی آپ کا یہ ماننا ہے کہ 3 جگہوں تک محدود ہیں پاکستان میں علماء، ساحل صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی اور یہ محدود ہے؟ سر ایک بات سنیں، آپ علماء کہنے کے بعد ایک بندے کو کہتے ہیں وہ صرف نماز کی جماعت کرائے گا، جنازہ پڑھائے گا اور نکاح کرائے گا، اس کو عالم کو کہتے ہیں آپ؟ سر علماء کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تمام علوم کے اوپر مہارت ہو، لیکن ہمارے معاشرے نے محدود کر دیا۔ میں بات شروع کرتا ہوں، آپ کا بیان شروع ہو رہتا ہے، یہ والی بیماری مولویوں سے کب جائے گی؟ مولویوں میں بیماری جب آپ غلط بات کریں گے تو میں تو اس پہ کومنٹ اٹھانا ہے۔ میں نے کاٹا تھا آپ کی غلط بات پہ، میں آپ کو غلط ہی ثبوت دینے لگا ہوں کہ آپ کتنی غلط بات کرنے لگے، میں اگر نہیں میں نے کاٹا۔ ہم بات سنت ہی کرتے ہیں، کام سارے سنت کے خلاف۔ ڈیفینیٹلی جب آپ بات کریں گے میں نے جواب، آپ مجھ سے سوال نہ مانگے تو میں جواب نہیں دوں گا۔ جی ساحل صاحب، اب آپ تحمل سے نا سنیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اصل میں نا آپ نے جس نقطے سے بات کی ہے اسے صاف سمجھ آ رہی ہے، آپ کو جڑ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں سر میں جڑ بھی جانتا ہوں، پھر جب آپ یہ بات کریں گے تو مجھے بتانا پڑے گا نا، میں جڑ بھی جانتا ہوں اور میں اس کی شاخیں بھی جانتا ہوں۔ ساحل صاحب کا کامنٹ لینے جب وہ مکمل ہو، آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کیا بات کو نہ کریں، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ 4 دفعہ ہو چکے ہیں، میں نفسیات کا ماہر ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اسپیشلی ٹی وی کے پروگرام پہ۔ آپ جب بھی کوئی بات کرے گا اور جیسے ہی وہ آپ کو ہلکا سا پرووک کرے گا، آپ بولیں جاری رکھیں۔ نہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ جاری رکھیں۔ ساحل صاحب آپ کوئی اور بات کریں، بتائیں۔ ہاں آپ بتائیں سحری میں کیا کھایا آپ نے، آپ جس طرح روز کرتے ہیں آپ والی بات جو بات ہو رہی ہے اس کو کمپلیٹ کریں نا آپ۔ میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ پہلے
شخص نہیں ہے. مجھے سوال نہ لیں درمیان میں نے تو نہیں لیا تھا سر, میں تو کوئی اور بات کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں یہ بات شروع کر دی. جاری رکھیں, میں سن رہا ہوں. بہرحال 3 جگہوں پر محدود ہیں. نہیں 3 جگہوں پہ کوئی محدود نہیں. اسلام نعوذ باللہ, اسلام کو ادھر آپ جنازوں اور نوستنجے پہ لے کے آ گئے. اسلام نے یہ سکھایا ہمیں, اس لیے قرآن ہم نے پکڑا تھا. اور انہوں نے خود پکڑا نا. ہر بندہ دیکھیں پورے کمرے میں جس کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے. آپ کچھ لے لیں گے, وہ کچھ لے لیں گے, میں کچھ لے لوں گا. بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے بس یا اس کی اوقات میں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے خود مدرسے نے کہا ہم صرف نماز جنازہ پڑھائیں گے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا کے ٹیک اوور کر پوری دنیا کو. لیظہرہ علی الدین کلی جنازے میں ہوتا ہے. آپ بتائیں, عصر کی نماز کھڑی کرنے کا مطلب ہے لیظہرہ علی الدین کلی, پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے قرآن آیا ہوا ہے. آپ نے کہا نہیں سر ہم نے صرف جنازہ پڑھانا ہے. یہ اصل میں فلسفے میں نقب لگی ہوئی ہے, اور یہ ابھی کی نہیں لگی ہوئی ہے. پاکستان میں تو میں بتاتا ہوں کن علماء کرام نے لگائی ہے, مگر یہ اصل میں 1200 سال سے لگی ہوئی ہے. اور آپ کے فلسفے میں آپ کو لاک کر دیا گیا کہ اس حصار سے باہر نہیں آؤ گے. اگر اسلام کا نام لوگے تو تابع رہو گے. کس کے تابع رہو گے؟ جو بھی ظالم جابر آپ کے اوپر آئے گا. یہ کہاں سے شروع ہوا ہے ذرا سوچیں, تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے یہ موقف, کہ ہم پہ جو بھی نواز شریف آ جائے اس کی اتباع کریں, اور وہ جو اجازتیں دیں ہم اس کو. یہ ان کی اجازتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسے کا کام ہے 3 چیزیں. یہ آپ نے شروع آپ نے کیا تھا. مدرسے کا کام 3 چیزیں نہیں ہے, مدرسے کا کام ایک چیز ہے کہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو. یہ مدرسے کا کام ہے. پھر رک جائیں, آپ نے کہا صاحب کے پاس نہیں ہے. آپ بات غلط کر رہے ہیں. آپ یہ بات کریں, آپ نے بات غلط کی. آپ نے کہا میں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری, میں نے کہا معاشرے نے یہ ذمہ داری لگائی ہے. آپ اس بات کو کلیئر کریں نا. آپ یہ اس بات کو میرے پہ ڈال رہے ہیں جی علماء نے یہ ذمہ داریاں خود اٹھائی ہیں. علماء کون ہوتے ہیں خود ذمہ داری؟ یہ گول مول باتیں نا آپ لڑکوں کے نا سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. مولوی صاحب ایسے معاشرے نے یہ کر دیا, یہ ذمہ داری معاشرے نے لی. ہم تو آج دنیا میں 9 بجے کس باس کی کال آتی ہے کہ یہ 3 کام کرنے, یہ معاشرہ کون ہے؟ دیکھیں ہم خود لڑکا خود اس کی نوکری ڈھونڈتا ہے, اپنی کمپنی میں سی ای او لگتا ہے, مگر مدرسے میں ایسے نہیں ہو رہا. وہاں پہ آپ کو کہیں کوئی آرڈر دے رہا ہے اور آپ آرڈر کی جو ہے نا سر تسلیم خم کری جا رہے ہیں. مسئلہ پتہ کیا تھا, آپ کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. آپ جیسے ہر طرح میں 25 کروڑ ہیں, آپ کے پاس اعتراض مجھے اس لیے آپ نے ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا. یہ قرآن نہیں پکڑتے ہیں ہاتھ میں, یہ میڈیا میں بیٹھے ہیں, یہ غلطیاں کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. نواز شریف نے قرآن نہیں ریپرزینٹ کیا. عمران خان کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں قرآن کا کسٹوڈین ہوں. کوئی اور شعبہ نہیں بول رہا, آپ لوگ بول رہے ہیں, اس لیے مجھے نہیں. آپ قرآن کے علاوہ پھر رہے ہیں, آپ قرآن کی بات نہیں کر رہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے ذمہ داری نہیں ہے. اور میں سر آپ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تبھی تو سکھا رہا ہوں. آپ سیکھنے کے موڈ میں سکھا رہے ہیں تو میں سیکھ کے بیٹھا ہوں, مجھے آپ نہ سکھائیں. میں جڑ کو بھی جانتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, میں جڑ کو بھی جانتا ہوں, میں شاخوں کو بھی جانتا ہوں. اسی لیے آپ جہاں پر غلط بات کریں گے میں نقب میں نے تو ابھی تو ان کو ابھی میرا کیس بھی نہیں سمجھ آیا. سر میں نے کیس سمجھ لیا. تو مجھے ان کو تو سمجھانے دیں. چلے ہمیں سمجھ لینے دیں. غلطی جہاں پہ غلطی ہوگی آپ بیان کریں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ بولیں, لیکن جہاں پر آپ غلطی کریں گے وہاں پہ. میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور بیان آپ کا جاری ہے. بیان میرا اس لیے جاری ہے نا, آپ غلط کر رہے ہیں. مفتی صاحب جہاں پر غلطی آپ کے خیال میں ہوگی, جہاں پہ غلطی ہوئی میں نے بات کی, آپ جاری رکھیں. ابھی تک نا جس بندے نے بھی یہ پروگرام دیکھنے نا ان کو سمجھ نہیں آیا میرا کیس, کیونکہ آپ جیسے ہی میں کیس پریزنٹ کرنے لگتا ہوں آپ چھلانگ لگاتے ہیں. آپ کیس پریزنٹ کریں, مفتی صاحب کیس پریزنٹ کر لینے دیں نا, آپ کے پاس بھی تو بال آنا ہی ہے نا جی. کیس پیش کریں ساحل صاحب. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, نہیں سن لیں گے ساحل صاحب. ہمارے یہاں آپ کا نام کیا ہے, ان کا نام کیا ہے؟ مفتی سخاوت منیر. سخاوت صاحب پہلے نہیں ہے پتہ ہے, اور نہ ہی آخری ہیں. یہ مولویوں نے نا پورا کا پورا نا ایک پورا یہ سیٹ اپ ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرح کا رول نہ ادا کرے تو وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا. آپ اپنے اس رول میں, آپ اپنے اس رول میں فکر نہیں کریں. اسلام آپ پتہ کیا, ہم سب, آپ اتنی خوبصورت مثال ہے نا ایک کلاسیکل مولوی کی پاکستان میں, اتنی خوبصورت مثال ہیں آپ کہ ہر انسان اکتا گیا اس وجہ سے. کیونکہ یہ صرف اور صرف کبر کی نشانی ہے کہ اگلے بندے کی بات نہ سنی جائے. یہ صرف کبر کی نشانی ہے کہ بات کاٹ کے یہ بتایا جائے کہ تم غلط. آپ کو کبر کی تعریف ہی نہیں آتی, آپ تعریف ہی غلط کر رہے ہیں اس کی. اب دیکھیں آپ نے میرے پہ لقب لگائی. بھائی ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے, ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے, اس کی بات کو سننا کیا یہ کبر ہے؟ پوری بات سننے کے بعد کرنا کبر نہیں, وہ غلط بیانی ہے. کہ جو بندہ کسی غلط بات کو تسلیم کر لے اور کہے جی ٹھیک ہے بولتا ہے. سر آپ کا تو کام تھا جنازہ پڑھانا, اب یہاں پہ میں بتاتا ہوں, میں نے کہا ہے معاشرے نے ذمہ داری. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی جناب؟ تو آپ نے واپس کیوں نہیں لی اپنی ذمہ داری؟ میں واپس لی ہے نا, اس لیے میڈیا پہ بیٹھا ہوں, اس لیے میں کام کر رہا ہوں, میں مطلب تبلیغ کر رہا ہوں, میں تحریر کر رہا ہوں, میں تقریر کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے اوپر اتنی ذمہ داری ہیں. میں تو
تو بس ایسے ہی تو نہیں پروگرام میں بیٹھ گیا نا. بس ٹھیک ہے, اب ایسا کریں, اب فلسفے میں بھی جو تحریفیں ہوئی ہوئی ہیں وہ درست کرنے سے سٹارٹ کریں. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. نہیں, اسلام کے فلسفے میں جو مولوی صاحب نے, علماء نے تعریف کی ہوئی ہے اور قابض کر دیا ہمیں کہ اسلام صرف نواز شریف کی تباہ کرنے کا نام ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا نا, آپ نے نہیں کہا پڑھیں کتابیں, ٹھیک ہے. آپ میری بات میں آپ کی نہیں, میں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. آپ کیوں بات کروں گا, میں ذاتیات پہ تھوڑی. میں حافظ صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر کے نا تو پھر آگے بات چلاتا ہوں. آپ جب بھی بات کریں نا, آپ یہ کہیں کہ ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر طبقے اچھا برا کچھ نہیں ہوتا سر, صحیح غلط کی بات ہوتی ہے. اب سن لیں میری بات, آپ اپنے فلسفے پہ خلاف چل رہے ہیں, میری بات کمپلیٹ. صحیح اور غلط کا صیغہ استعمال کریں, میری بات سن لیں نا. اب کیسا لگتا ہے بات کرتے تو, ہر طبقے کے اندر ہر دوائی نا ہضم نہیں ہوتی کسی سے, بس یہ بتانا. چلو آپ تو ہضم کر لینا. جی میں کر لیتا ہوں جی, آپ بیان جاری رکھیں, آپ ہی ہضم کر لیں. بیان جاری رکھیں. ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح اور غلط پوائنٹ کو, صحیح اور غلط, بات ایک یہ نا, کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے, بات تو وہی ہے نا. اچھا برا ہونا, یہ صحیح غلط بات تو وہی ہے نا, کہ ہر طبقے کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں وہ جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ نظر آتا ہے. ہماری مثال آج ایسی بن چکی ہے کہ ہم وہ اس مکھی کی طرح ہو چکے ہیں. کسی بندے کا ویک پوائنٹ دیکھا, ڈائریکٹ جا کے وہاں پر بیٹھے, جناب یہاں پر غلطی ہے. آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو حفاظ ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء نے تحریریں کی ہیں, جو تقریریں کی ہیں, جو انہوں نے ایجادات کی ہیں. یہ جابر بن حیان کون تھا, یہ کہاں سے نکلا, مدارس سے نکلا. آگے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا جب سے پاکستان بنا. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں سے کس بندے کی ذمہ داری ہے کیا. جس کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ اس کو پورا کر لیتا ہے. تو خدا را آپ ویک پوائنٹ کو چھوڑیں, کبھی پازیٹیو پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ کسی بندے کا جو اچھا کام ہے اس کو بھی ہم سراہ لیا کریں. اب آپ بات کریں گے نا سر, یہ والی کہانیوں میں نا آپ کو ہم نہیں آنے والی بتاتا ہوں کیوں. آپ کو نا ہزاروں لاکھوں حفاظ نظر آ رہے ہیں, کروڑوں 25 کروڑ غلام کیوں نہیں نظر آ رہے, ان میں حفاظ شامل ہیں. وہ ایک گورے کے غلام ہیں, پتہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلام کے فلسفے میں آپ لوگوں نے 2 نمبری کرنے کو اسلام بنا دیا کہ نہیں اس کا, یہ جب بھی تم سیاست میں داخل ہوگے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. سر ہم سیاست میں داخل سنیں, آپ سن لیں, آپ نہیں سن سکتے سر, آپ نہیں سن سکتے. مفتی صاحب, ساحل صاحب, سیاست میں داخل, میرا خیال ہے آپ کے ساتھ میرا ایک 1-on-1 سیشن ہوگا, میں دیکھوں گا یہ بچپن سے آپ کی عادت ہے یا مسجد نے دی آپ کو. میری بچپن سے عادت ہے, جب غلط بولیں گے تو میں بولوں گا. مفتی صاحب ان کو بات مکمل کر لینے دیں. یہ بچپن سے عادت میں شامل ہے. ساحل صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں. آپ کو کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ نے 2 کان کس لیے دیے ہیں؟ مجھے پتا ہے کان کس لیے ہے. کان اس لیے ہے کہ اچھی بات کو سنو, غلط بات ہو